सामीन मैक्सम गोर्की की किताब इतालवी कहानियाँ से एक कहानी बूढ़ा सीको पेश खिदमत है। बूढ़ा सीको। एक खोखली सी खामोशी के दरमियान सूरज तुलू होता है और सुनहरी फूलों की मीठी मीठी खुशबू से बोझल नीलगू कोहरा पथरीले जजीरे से आसमान की जानिब तैरने लगता है। खाबीदा समंदर की तारीक सी वसअतों के बीच में और आसमान के पीले पीले कुब्बे के नीचे ये जजीरा सूरज देवता की पूजा के लिए एक इबादत गाह मालूम होता है। तारे अभी अभी टिमटिमा कर नज़रों से ओझल हुए हैं, लेकिन सफ़ेद ज़ोहरा अभी तक फूले फूले बादलों के एक नर्म नाज़िक से किनारे के कुछ ही ऊपर धुंधले धुंधले आसमान की ठंडी वसअतों में वाहिद और तन्हा ताबिंदा और दरख्शां है। बादलों में गुलाबी रंग की हल्की सी आमेज़िश है और वो सूरज की पहली किरण की रोशनी में हल्के हल्के चमक उठे हैं और समंदर के साकिन सीने पर उनका अक्स समंदर की नीलगू गहराइयों से निकलकर सतह पर आए हुए सच्चे मोती की मानद मालूम हो रहा है। नकरई शबनम से लदी हुई फूलों की पंखड़ियां और घास की पत्तियां सूरज की तरफ मुंह उठाए हुए हैं। घास की पत्तियों के सरों पर मुअल्लिक शबनम की चमकीली बूंदें बड़ी होते होते आखिरकार ज़मीन पर गिर पड़ती हैं, जैसे नींद में पसीना आया हुआ है। इन कतरों के ज़मीन पर गिरने की नरम नरम खनक सुनने का इश्तियाक होता है और जब उसे नहीं सुन पाते तो अफसोस होता है। परिंदे जाग गए हैं और जैतून के पत्तों के दरमियान इधर से उधर उड़ रहे हैं और अपना तराना सुबह गा रहे हैं। नीचे से समंदर के गहरे गहरे सांसों की आवाज़ आ रही है, जैसे सूरज ने जगा दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक खामोशी है, क्योंकि लोग अभी तक सोए पड़े हैं। सुबह सवेरे की ताज़ा फ़ज़ा में घास और फूलों की निखत आवाज़ से ज़्यादा तेज़ है। बूढ़ा एतोरे सीको सूरज के स्वागत के लिए निकलकर एक छोटे से सफ़ेद घर के दरवाजे पर आता है। वो घर अंगूर की बेलों से इस तौर पर ढका हुआ है कि सब्ज़ मौजों में घिरी हुई छोटी सी कश्ती से मुशाबे मालूम होता है। सीको एक पस्ता कद बूढ़ा है, जिसके ना कोई आगे है ना पीछे। उसके लंबे लंबे बाजू बंदरों के से हैं और उसकी नंगी खोपड़ी एक मर्द दाना की सी। उसके चेहरे पर ज़माने की दस्तबुर्द ने इतनी बेशुमार शिकनें डाल दी हैं कि उसकी आंखें तकरीबन पूरी तरह उनकी झुर्रियोंदार खाल में छुप गई हैं। अपना बालों वाला सांवला हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशानी की तरफ ले जाते हुए वो गुलाबी आसमान पर एक नज़र डालता है और अपने गर्दोपेश के मंजर को देखता है। उसके सामने चट्टानों के खाकिस्तरी माइल अरगवानी रंग के पस मंज़र में शगुफ़ों और गुंचों के ज़मुर्रदी, सुनहरी, गुलाबी, जर्द और लाल रंगों का एक वाफिर ख़जाना बिखरा हुआ है। उसका सांवला चेहरा एक नरम नरम मुस्कुराहट से मुर्तइश सा हो जाता है और वो पसंदीदगी से अपना भारी और गोल सर हिलाता है। वो ऐसे खड़ा है जैसे कोई भारी बोझ लिए हुए हो। उसकी कमर कुछ झुकी हुई है और इसकी दोनों टांगें एक दूसरे से दूर दूर हैं और उसके चारों तरफ ताबिंदा और मसरूर नौखेज दिन नटखेलियाँ कर रहा है। अंगूर की बेलों का सब्ज रंग और ज़्यादा तेज़ और शौक हो गया है। नन्ही सुनहरी चिड़ियों के चहचहे और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। बटेरें ब्लैकबेरी की और दूधिया रस वाली झाड़ियों के दरमियान फुदक रही हैं और कहीं एक नेपल्स वालों की सी बांकी अलबेली और बेफिक्री ब्लैक बर्ड ने मज़े मज़े से कोई हल्की फुल्की धुन छेड़ दी है। बूढ़ा सीको अपने लंबे थके हुए बाजुओं को अपने सर से ऊपर ले जाता है और इस तरह अंगड़ाई लेता है जैसे सागर में रखी हुई शराब की मानंद पुरसकून समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हो रहा हो। अंगड़ाई लेकर अपनी बूढ़ी हड्डियों को आराम देने के बाद वो दरवाजे के पास एक पत्थर पर बैठ जाता है। अपनी सदरी की जेब में से एक पोस्ट कार्ड निकालता है और उसे अपने से दूर करके बहुत देर तक आंखें सुकेड़े उस पर नज़र जमाए रखता है और उसके होंठ बगैर आवाज़ निकाले हिलते रहते हैं। उसका बड़ा सा और बहुत दिन से उस तरह से नाआशना चेहरा, जिस पर गोया चांदी के तार उगे हुए हैं, एक नई मुस्कुराहट से दमक उठता है। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत, फ़ख्र और गम की एक अजीब व गरीब आमेज़िश है। उसके सामने एक दफ्ती के टुकड़े के ऊपर चिपके हुए कागज़ पर नीली रोशनाई में दो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लड़कों की एक ड्राइंग बनी हुई है, जो पहलू ब पहलू बैठे बशाशत से मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़े सीको की तरह इन दो नौजवानों के सर बड़े बड़े और बाल घुंघरियाले हैं। कार्ड के ऊपर बड़े बड़े
اور روشن حروف میں چھپا ہوا ہے: آرتورو سیکو اور انریکو سیکو، اپنے طبقے کے مفاد کے عالی ظرف علمبردار۔ انہوں نے کپڑے کی ملوں کے 25,000 مزدوروں کو، جو ہفتے میں $6 کماتے تھے، منظم کیا اور اس کی سزا میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ سماجی انصاف کے مجاہد زندہ باد۔ بوڑھا سیکو پڑھنا نہیں جانتا، اس کے علاوہ اس ڈرائنگ کے اوپر کسی بدیشی زبان میں لکھا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے لیے جانا پہچانا ہے، ہر لفظ ایک بگل کی بانگ کی طرح ہے۔ یہ نیلا پوسٹ کارڈ اس بوڑھے کے لیے بہت فکر اور پریشانی لے کر آیا ہے۔ 2 مہینے ہوئے اسے یہ کارڈ ملا تھا، اور اس کے دل نے، جو باپ کا دل تھا، اسے فوراً بتا دیا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ غریب آدمیوں کی تصویریں تو اسی وقت چھپتی ہیں جب وہ قانون توڑتے ہیں۔ سیکو نے اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن وہ اس کے دل پر رکھے ہوئے بوجھ کی طرح تھا، اور یہ بوجھ روز بروز زیادہ وزنی ہوتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ اسے پادری کو دکھانے کا ارادہ کیا، لیکن طویل تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ لوگ صحیح ہی کہتے ہیں۔ پادری ممکن ہے خدا سے انسان کے متعلق سچی بات کہہ دے، لیکن انسان سے کبھی سچی بات نہیں کہتا ہے۔ پہلا آدمی جس سے اس نے اس پوسٹ کارڈ کی پراسرار اہمیت واضح کرنے کے لیے کہا، ایک لال بالوں والا فنکار تھا۔ وہ ایک لمبا دبلا بدیشی آدمی تھا جو اکثر سیکو کے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ایزل کو ایک مناسب زاویے پر رکھ دیتا تھا اور پھر اس کے قریب سونے کو لیٹ جاتا تھا، اور اس کا سر نامکمل تصویر کی مربع پر چھائے میں چھپ جاتا تھا۔ سینیور، سیکو نے اس سے پوچھا، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ فنکار نے بوڑھے کے بیٹوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا اور کہا، غالباً کوئی مزیدار حرکت ہی کی ہوگی، لیکن یہاں ان کے متعلق لکھا کیا ہے؟ یہ انگریزی زبان میں لکھا ہے۔ انگریزوں کے علاوہ ان کی زبان اور کوئی نہیں سمجھتا، اور ہاں، اس کے سوا خدا، اور اگر میری بیوی اس سلسلے میں جھوٹ نہیں بولتی، جیسا کہ وہ زیادہ تر صورتوں میں بولتی ہے، تو وہ بھی سمجھتی ہے۔ فنکار بے حد باتونی تھا۔ یہ بات صاف تھی کہ وہ کسی بھی موضوع پر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کا اہل نہیں تھا۔ چنانچہ بوڑھا متنفر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ فربا اندام سینیورا، فنکار کی بیوی کے پاس گیا۔ وہ باغ میں تھی۔ کسی سفید اور بالکل مہین کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنے ہوئے وہ ایک جھولنا کھٹولے پر لیٹی گرمی میں پگھلی سی جا رہی تھی، اور اس کی نیلی آنکھیں خفکی سے نیلے آسمان کو تک رہی تھی۔ ان لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اس نے ٹوٹی پھوٹی اطالوی میں کہا۔ اس کی ٹانگیں اس طرح کانپنے لگیں جیسے جزیرے میں زلزلہ آ گیا ہو، مگر اس کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح یہ پوچھنے کی طاقت مجتمع کر لی، کیا انہوں نے چوری کی ہے یا کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں، صرف یہ بات ہے کہ یہ لوگ سوشلسٹ ہیں۔ سوشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سیاست ہے بوڑھے، سینیورا نے ایک ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سیکو جانتا تھا کہ بدیشی لوگ بہت بے وقوف ہوتے ہیں، کلابرینو سے بھی زیادہ بے وقوف، مگر وہ اپنے بچوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک بات جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ بہت دیر تک سینیورا کے پاس کھڑا رہا اور اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اپنی بڑی بڑی بے رونق آنکھیں کھولے، اور جب آخر کار اس نے آنکھیں کھولیں تو بوڑھے نے اپنی انگلی سے کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس میں سچی بات لکھی ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں، یہ سیاست ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ نہیں، وہ نہیں سمجھتا تھا۔ سیاست تو وہ چیز تھی جیسے روم میں وزیر اور امیر لوگ غریبوں سے اور زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے بیٹے تو مزدور تھے۔ وہ امریکہ میں رہتے تھے اور بڑے اچھے لڑکے تھے، انہیں بھلا سیاست سے کیا سروکار تھا؟ رات بھر وہ اپنے بیٹوں کی تصویریں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ چاندنی میں وہ بہت تاریک تاریک سے معلوم ہو رہے تھے، اور بوڑھے کے خیالات اور بھی زیادہ تاریک ہوتے گئے۔ صبح کو اس نے پادری سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاہ چوغے میں ملبوس پادری نے رکھائی سے کہا، سوشلسٹ وہ لوگ ہیں جو خدا کی مشیت کے منکر ہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور جب بوڑھا جانے کے لیے مڑا
تو اس نے اور بھی زیادہ سختی سے کہا، تمہیں اس عمر میں ایسی باتوں سے واسطہ رکھتے شرم آنی چاہیے۔ اچھا ہی ہوا میں نے اسے تصویریں نہیں دکھائیں، سیکو نے سوچا۔ چند دن اور گزر گئے، تب بوڑھا حجام کے پاس گیا جو ایک بے دماغ کا چھیلا تھا اور کسی نو عمر خچر کی طرح مضبوط اور توانا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ پیسہ لے کر ان مسن امریکی عورتوں سے عشق بازی کرتا تھا جو بظاہر حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لیکن دراصل غریب نوجوانوں کے ساتھ داد عیش دینے اس جزیرے میں آتی تھی۔ او خدا! جب اس بدماش آدمی نے اس کارڈ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی تو اس کے گال خوشی سے تمتمانے لگے اور وہ چیخ پڑا، آرتورو اور انریکو میرے ساتھی! او بابا ایتورے، میں تمہیں دلی مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ اب میرے دو اور مشہور ہم وطن ہو گئے، کیا یہ بات قابل فخر نہیں ہے؟ اپنی اس احمقانہ بکواس کو بند کرو، بوڑھے نے اسے تنبیہ کی۔ لیکن حجام اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر چلایا، شاندار! ان کے متعلق کیا لکھا ہے یہاں؟ بوڑھے نے اصرار سے پوچھا۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے میں پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ سچی ہی بات لکھی ہوگی۔ اگر غریب آدمیوں کے متعلق سچی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے ہیرو ہی ہوں گے۔ خدا کے واسطے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سیکو نے کہا اور پتھروں پر اپنے چوبی جوتے کھڑکھڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ وہ روسی سینیور کے پاس گیا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ نیک دل اور ایماندار آدمی ہے۔ وہ اندر آیا اور اس پلنگ کے پاس جس پر سینیور پڑا ہوا آخری سانس لے رہا تھا بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، ان دونوں آدمیوں کے متعلق یہاں کیا لکھا ہے؟ روسی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر، جو بیماری کی وجہ سے بے رونق اور غمگین ہو گئی تھی، نکاحت بھری آواز میں پوسٹ کارڈ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی اور ایک گرم جوشی کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا۔ سینیور، بوڑھے نے اسے کہا، آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور جلد ہی میں اپنے خالق کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب کنواری مریم مجھ سے پوچھیں گی کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے تو مجھے ساری باتیں سچ سچ بتانی ہوں گی۔ یہ میرے بچے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں جیل کیوں بھیجا گیا ہے۔ تم کنواری مریم سے کہہ سکتے ہو، روسی نے پرخلوص سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا، کہ تمہارے بچوں نے مقدس مریم کے بیٹے کے سب سے اہم فرمان کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے واقعی محبت کرتے تھے۔ بوڑھے کو روسی کا یقین آ گیا کیونکہ جھوٹ کبھی سیدھی سادھی زبان میں نہیں ادا کیا جا سکتا۔ جھوٹ کے لیے تو خوبصورت الفاظ اور مرصع فقروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس نے بیمار آدمی کے چھوٹے سے نرم نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مصافحہ کیا۔ تو ان کے لیے جیل میں ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ نہیں، روسی نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ امیر لوگ اسی وقت جیل بھیجے جاتے ہیں جب وہ اس قدر بری حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں چھپانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور غریب آدمی جوں ہی ذرا سی اچھی بات کی تمنا کرنے لگتے ہیں فوراً انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم خوش قسمت باپ ہو۔ اور وہ بہت دیر تک سیکو سے باتیں کرتا رہا اور اسے اپنی کمزور آواز میں بتاتا رہا کہ اس دنیا میں ایماندار آدمی غربت اور بے وقوفی کو ختم کرنے اور ان تمام برائیوں اور قابل نفرت باتوں پر فتح پانے کے لیے جو غربت اور بے وقوفی سے پیدا ہوتی ہیں کیا کر رہے ہیں۔ سورج آسمان پر ایک شعلہ ساماں پھول کی طرح سوزاں اور درخشاں ہے۔ وہ اپنی کرنوں کا طلائی برادہ بھوری چٹانوں پر برسا رہا ہے اور پتھروں کی ہر درس سے زندگی مشتاقانہ سورج کی سمت پہنچنا چاہ رہی ہے۔ سبز گھاس اور آسمانی رنگ کے پھول، دھوپ کی سنہری چنگاریاں ایک دم بھڑکتی ہیں اور پھر بلوریں شبنم کے پھولے ہوئے قطروں کے اندر پہنچ کر بجھ جاتی ہیں۔ اور بوڑھا اپنے گرد و پیش کی ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے اور زندگی بخش دھوپ کو پیاسوں کی طرح پی رہا ہے۔ اور جب وہ اپنے گھونسلے بنانے میں مصروف پرندوں کی گیت سنتا ہے تو اسے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، اپنے ان لڑکوں کا جو سمندر پار ایک بڑے شہر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور اسے خیال آتا ہے کہ ان بیچارے لڑکوں کی صحت کے لیے جیل میں بند ہونا کتنا برا ہے۔ لیکن تب اسے خیال آتا ہے کہ وہ جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ ایماندار نوجوان ہیں، جیسا کہ ان کا باپ تمام عمر رہا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا تمتمایا ہوا چہرہ ایک پرفخر تبسم سے کھل اٹھتا ہے۔ دھرتی مالا مال ہے، انسان غریب ہیں، سورج مہربان ہے، انسان بے رحم ہے،
मैंने ज़िंदगी भर इन चीज़ों के बारे में सोचा है, और अगरचे मैंने उनसे ये सब बातें नहीं की हैं, लेकिन वो अपने बाप के ख़यालात को समझ गए हैं। हफ्ते में $6, इसका मतलब है 40 लीरे। ओहो, लेकिन उन्होंने उसे भी कम समझा, और उन्हीं की तरह के 25,000 और आदमियों ने भी यही समझा। ये उन लोगों के लिए बहुत कम है जो अच्छी तरह ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। उसे यकीन है कि जिन ख़यालात को उसने अपने सीने से लगा कर रखा था, उन्हें उसके बच्चों ने परवान चढ़ाया है, और वो इस बात पर बहुत फ़ख्र करता है। लेकिन चूंकि वो जानता है कि इंसान इन तिलिस्माती दास्तानों पर बहुत कम ही यकीन करते हैं जिनका ताना बाना वो हर रोज़ खुद ही बुनते रहते हैं, इसलिए वो अपने ख़यालात को अपने ही तक रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात उसका बूढ़ा और बड़ा दिल अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के ख़यालों से भर जाता है, और उस वक्त वो अपनी थकी हुई कमर को सीधा कर लेता है, गहरा सांस लेता है, और अपनी दम तोड़ती हुई हिम्मत को मुजतमा करके भर्राई हुई सी आवाज़ में समंदर की तरफ मुंह करके, जिधर उसके बच्चे हैं, चिल्लाता है, वाह लो। और सूरज गहरे समंदर के ऊपर बुलंद से बुलंद तर होता जाता है और हंसता है, और ऊपर अंगूर के बागों से लोग बूढ़े की पुकार को बाज़गश्त की तरह दोहराते हैं, ओ। एडिटर, यहाँ वाह आलो के मानी है हिम्मत।